تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور ہماری عبادتوں کا تنہا حقدار ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب العالمین کی بے انتہا رحمتیں، سلامتیں نازل ہوں تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین پر۔ قابل قدر بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، میں اور آپ جس موسم سے گزر رہے ہیں، یہ موسم گرمی والا موسم ہے، جس کو موسم گرما کہا جاتا ہے، اور سال میں اللہ رب العالمین کی جانب سے کل 4 موسم ہمیں عطا کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک موسم ہے گرمی کا موسم، اور اس موسم میں ہمارے لیے کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصانات ہیں۔ فائدے اس لیے ہیں کہ ان فائدوں کو اپنائیں اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کریں۔ نقصانات اس لیے ہیں کہ اس نقصانات سے بچیں اور اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرتے رہیں، اس کے نقصان سے، اس کے شر سے۔ جیسا کہ موسم گرما میں عام طور پر فائدے جو ہوتے ہیں، مثال کے طور پر انسان کے لیے یہ گرمی والے ایام کچھ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، یعنی انسان کے اندر پسینہ اور طرح طرح کی بیماریاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اس موسم گرما میں وہ چیزیں نکل جاتی ہیں اور اکثر بیماریاں نکل جاتی ہیں۔ ایک طرح کا فائدہ ہے انسانوں کے لیے۔ اور اسی طرح درختوں میں، پودوں میں، بعض ایسے درخت، ایسے پودے ہیں جن کے لیے دھوپ بہت ضروری ہوتی ہے، اور یہ درخت اس دھوپ سے فائدہ اٹھا کر ہمیں بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور کچھ ایسی پھل ہیں جو موسم گرما میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی گرمی کے ایام میں بعض پھل آتے ہیں اور وہ پھل ہمارے لیے فائدہ ثابت ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح 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 کے فوائد اور بھی ہیں، لیکن نقصانات بھی ہیں۔ آدمی ان فائدوں کو اپنانے کے لیے اگر کثرت سے گرمی میں بیٹھا رہے، دھوپ میں بیٹھا رہے، شدید سخت ترین دھوپ میں اگر آدمی مسلسل لگا رہتا ہے تو اس کا اس پر نقصان بھی ہوتا ہے۔ طرح طرح کی بیماریاں اس کے اندر جنم لیتی ہیں، جیسے شدید قسم کا سر میں درد، اور اسی طرح پیٹ کی بیماریاں، جلد کی، اسکن کی بیماریاں، طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ تو صحت سے متعلق ہے، لیکن اس موسم گرما میں بسا اوقات صحت سے بھی زیادہ خطرہ ہمارے ایمان کو لاحق ہوتا ہے، لہذا ایمان کا بھی کچھ نقصان اس میں ہوتا ہے۔ اگر ان نقصانات سے آدمی اپنے ایمان کو بچا لے تو پھر ایمان میں فائدہ ہوتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس موسم گرما میں مجھے اپنی صحت سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر صحت کی بھی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ گرمی کے دنوں میں ایمان اور صحت دونوں کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر آدمی کا ایمان ضائع ہو جائے، صحت باقی رہے، تو ایسی صحت کا کیا کرنا جس کے ساتھ ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، اور صحت باقی ہے، ایمان چلا گیا، بیکار ہے۔ ایمان باقی ہے لیکن صحت خراب ہو گئی تو پھر ایمان کمزور معلوم ہوتا ہے۔ المؤمن القوی من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ آدمی اگر اپنی حفاظت نہ کرے، صحت کی حفاظت نہ کرے تو وہ کمزور پڑ جائے گا، اور کمزور مومن کے مقابلے میں طاقتور مومن
مضبوط مومن بہتر بتایا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ان ایام میں ایمان کی بھی حفاظت کرنا ہے اور صحت کی بھی حفاظت کرنا ہے. سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ موسم کس کی جانب سے ہوتے ہیں؟ موسم اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتے ہیں. ہر موسم پر میرا اور آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ گرمی کے ان تکالیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے موسم بنانے والے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم شکوہ شکایت سنائیں، گالی گلوچ کریں، تو یہ ہمارے ایمان برباد کرنے والا عمل ہے. تو ہر موسم پر ایمان رکھنا ہے، چاہے موسم کتنا شدید ترین کیوں نہ ہو. ٹھنڈی کا موسم، جس موسم میں ٹھنڈی زیادہ ہو جائے برداشت کرنا ہے، ایمان کی حفاظت اسی میں ہے. گرمی کا موسم، گرمی سخت ہو جائے برداشت کرنا ہے، ایمان کی حفاظت یہی ہے. اگر آدمی گرمی کو برداشت کیے بغیر اللہ کو برا کہنے لگے، اللہ نے یہ موسم بنایا، اللہ نے ایسا زمانہ دیا وغیرہ وغیرہ، تو یہ کلمات، یہ جملے ناشکرے والے انسان کو دائرے اسلام سے بھی نکال دیتے ہیں. تو ایمان چلا گیا، ایمان چلا گیا تو پھر یہ دائرے اسلام سے نکل گیا. تو ایسے جملوں سے، ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے میرے بھائیوں بنیادی طور پر یہ بات سمجھنا ہے کہ ہر موسم اللہ کی جانب سے ہے اور اس موسم پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. سورۃ النور کی آیت نمبر 40 پر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ رات و دن کا رد و بدل ہونا، ایک دوسرے میں آنا جانا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. اور اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سی عبرتیں ہیں. ان موسموں کے اوپر آدمی غور کر لے، غور و فکر کر لے تو یقین مانیے آدمی کے ایمان میں اضافہ ہوگا. ہم غور کریں کہ ٹھنڈی کے موسم کے بعد فلاں موسم آ رہا ہے، اس کے بعد ایک اور موسم آ رہا ہے، ایک اور موسم آ رہا ہے. ان موسموں کو ایک کے بعد دوسرے لانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات. تو اللہ پر ایمان پختہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کی قدرت پر ایمان پختہ ہوگا. تو موسموں کو اللہ کی نشانیوں میں سے بیان کیا گیا ہے. تو پہلی بات یہ کہ مجھے اور آپ کو اس پر ایمان رکھنا ہے. اور اسی طرح میرے بھائیوں، جو لوگ ایمان والے ہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا انعام ہے. اور وہ انعام جنت کی شکل میں، باغات کی شکل میں، ایسے باغات جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے. ایسے باغات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں کی مہمان نوازی فرمائے گا، جس کا تذکرہ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 19 میں کیا گیا. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو ان کی مہمان نوازی کے لیے اللہ کے یہاں باغات ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور یہ بدلہ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کیے جانے والے کام کا بدلہ انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز انہیں عطا کرے گا. تو اب میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے اور آپ کو صاحب ایمان بنایا، تو اس ایمان کی حفاظت ضروری ہے. ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ نیک اعمال کرنا، عمل صالح جس کو کہا گیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ کیا، ساتھ میں نیک عمل کا بھی ذکر فرمایا. جہاں نیک عمل کا ذکر کیا ہے وہاں ایمان کا بھی ذکر فرمایا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. تو بہرکیف اس موسم گرما میں سب سے پہلی بنیادی بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی یہ ہے کہ گرمی کیوں اتنی سخت ہوتی ہے، گرمی کیوں بڑھ جاتی ہے. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں صحیح بخاری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی، جس کو امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3260 کے تحت بیان فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتکت النار الى ربها، جہنم
اپنے رب سے شکایت کر رہی ہے، یا ربی اکل بعضی بعضا، اے میرے پروردگارا میرے اندر شدت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، گرمی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، اتنی سختی ہو گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کے لیے 2 سانسیں لینے کا حکم دیا، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس ٹھنڈی میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَشَدُّ مَا تَجِدُ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، یہ جو گرمی تم محسوس کرتے ہو یہ جہنم کا سانس لینا، یہ ٹھنڈی جو محسوس کرتے ہو یہ بھی جہنم کا سانس لینا ہے۔ یعنی جہنم جب سانس لینے کے لیے اپنے اندر ہوا کھینچتی ہے تو موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی سانس چھوڑتی ہے موسم گرم ہو جاتا ہے۔ محدثین نے فقہاء نے اس کی یہی تشریح بیان فرمائی ہے۔ تو صحیح بخاری کے اس حوالے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ گرمی بڑھنے کی وجہ جہنم کا سانس لینا ہے۔ ایک بات یہاں یہ معلوم ہوئی، محدثین نے بیان کیا انسان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے وہ گرمی سے یعنی سورج کی تپش سے، دھوپ سے بچا رہے، کیونکہ یہ جہنم کا حصہ ہے، یہ جہنم کی سانس کا حصہ ہے، لہذا آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ آئیے اس موسم گرما میں ہمارے لیے کچھ اسلامی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور اسی طرح ہماری صحت بھی محفوظ رہے گی۔ ایمان اور صحت دونوں چیزوں کی حفاظت ضروری، اور اس کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ہر موسم پر ایمان رکھنا ہے کہ یہ موسم اللہ کی جانب سے ہے، اور ان موسموں میں غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، رات و دن کا تبدیل ہونا، ایک دوسرے میں ایک کے بعد دیگرے آنا، یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اس میں بے شمار نظر رکھنے والوں کے لیے عبرت بیان کیا گیا ہے۔ جو بصیرت رکھنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں اللہ رب العالمین نے عبرت رکھی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا کام، دوسری اسلامی تعلیمات میں سے ہمارے لیے جو ضروری بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ گرمی کے دنوں میں نماز کی حفاظت کرے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے نمازوں کی حفاظت کی جائے، بالخصوص درمیانی والی نماز۔ درمیانی والی نماز کون سی ہے؟ نماز عصر، یعنی 5 وقت کی نماز ہے، اس میں درمیانی والی نماز نماز عصر ہے۔ تو نماز عصر کی درمیان والی نماز کی خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں تاکید کی ہے کہ اس نماز کی اور دیگر نمازوں کی حفاظت کی جائے۔ دیکھیے موسم گرما جب آتا ہے، ظہر اور عصر میں گرمی سخت ہو جاتی ہے، اور گرمی سخت ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ نماز میں غفلت اور لاپرواہی برتنے لگتے ہیں کہ گرمی سخت ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا، یا گھر میں پڑھ لوں گا، یا دکان میں پڑھ لوں گا، یہ سوچ کر آدمی چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ نماز اس سے رہ بھی جاتی ہے لیکن اس کو کچھ احساس نہیں رہتا۔ دن میں کئی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کچھ احساس نہیں۔ میرے بھائیوں، نمازوں کی حفاظت ضروری ہے۔ جو شخص نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کا ایمان ضائع ہے، اس کا ایمان برباد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں نماز عصر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله، جس کسی نے عصر کی نماز ترک کر دی اس کے اعمال ضائع ہیں، برباد ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عصر کی نماز کی اہمیت، اور گرمی کے دنوں میں عام طور پر 2 نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، نماز ظہر ہے اور نماز عصر۔ تو ان نمازوں کی حفاظت کرنا ہے، دیگر 3 نمازوں کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے، رات میں لائٹ چلی جائے، بجلی کٹ ہو جائے، گرمی کی وجہ سے آدمی کو نیند نہیں آتی، بے چینی بے قراری بڑھ جاتی ہے، اور صبح ہوتے ہوتے تہجد کے وقت نیند لگ گئی، سو گیا، فجر کی نماز ضائع۔
فجر کی نماز اس کی رہ گئی، اور جب بیدار ہو رہا ہے بدقسمتی یہ کہ وہ قضا بھی نہیں کرتا، تو پھر نماز چلی گئی۔ نمازوں کی عبادت نہ کرنے کی وجہ سے ایمان برباد ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ ہر موسم میں ہر نماز کی عبادت کرنا ہے، بالخصوص گرمی کے ایام میں بکثرت نمازوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اور یہاں ایک بات میں بتاتا چلوں، گرمی کا موسم ہو یا ٹھنڈی کا موسم، مسلمان مردوں کے اوپر یہ بات واجب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اگر آدمی تنہا پڑھتا ہے، انفرادی طور پر گھر میں پڑھ رہا ہے، دکان میں پڑھ رہا ہے، یہ چیز کبھی کبھی شرعی عذر کی بنیاد پر اس کے لیے جائز ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے عمل بنا لے تو آدمی کو گنہگار بھی بنا سکتا ہے۔ لہذا مردوں کے لیے افضلیت یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور یہ چیز ان کے اوپر واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ خواتین گھروں میں نمازوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے افضل ہے۔ لیکن گرمی کے موسم میں ایک بڑا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ پسینے سے ہم شرابور ہیں، جیسا کہ عام طور پر عورتیں اپنا اکثر وقت کچن روم میں پکانے کی جگہوں پر لگاتی ہیں جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے، اور ایسے وقت میں پسینہ نکلنا یہ ظاہر سی بات ہے، فطری بات ہے۔ اب اس بہانے کو لے کر بہت سی مسلم بہنیں نمازوں کو ترک کر دیتی ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتی ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے اپنے اوپر غسل واجب سمجھتی ہیں، اور اس غسل کے لیے پھر 2-3 دن کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانوں سے نمازیں ترک کرنا یہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا موسم گرمی والا ہو یا ٹھنڈی والا ہو یا اور کوئی پتجھڑ والا موسم ہو، خوشگوار موسم ہو، تو ہر موسم میں نمازوں کی حفاظت ضروری ہے، اور اسی سے آدمی کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ میرے بھائیو، موسم گرما میں ایک تیسرا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ويده، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی مسلمان اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بات یہاں تک بیان کی گئی کہ کوئی آدمی مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے۔ موسم گرما میں بسا اوقات ہم لوگ خود غرض بن جاتے ہیں، سیلفسٹ بن جاتے ہیں، سارے فائدے ہم ہی حاصل کریں، یہ سوچ لے کر دوسروں کو تکلیف دینے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کا معاملہ لے لیں، جہاں بعض گھر ملے جھولے ہوتے ہیں، ان گھروں میں سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پورا پانی میں سیو کر لوں، پورا پانی میں پکڑ کے رکھ لوں، اور پھر اس وجہ سے دوسرے پڑوسیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سایہ دار جگہ جہاں پر سایہ ہو، آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس سائے کے نیچے میرا قبضہ ہو، دوسرا کوئی آ کر یہاں نہ بیٹھے، دوسرا کوئی آ کر یہاں اپنا کاروبار نہ کرے۔ طرح طرح کی سوچ لے کر آدمی جب خود غرض بنتا ہے تو یہ چیز اس کے ایمان کو برباد کرنے والی ہے، کیونکہ اس نے اپنے مسلمان بھائی اور بہن کو اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے تکلیف دی ہے۔ لہذا اس موسم گرما میں سب سے اہم تعلیم یہ کہ ہم دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ نمبر 4، ایک دوسرے کا خیال کریں۔ کہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے یہاں زیادہ سہولتیں نہیں ہوتی، گرمی سے بچنے کے کچھ انتظامات ان کے پاس نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں پر، صاحب ثروت مالدار لوگوں پر ایسے لوگوں کی خدمت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال میں سے ایسے لوگوں کی مدد کی جائے۔ جیسے ٹھنڈی کے موسم میں روڈ کنارے سونے والے لوگوں کو چادریں تقسیم کی جاتی ہیں، ان کے لیے اور بھی چیزیں فراہم کی جاتی ہیں، ایسے ہی اسلامی تعلیمات میں سے ایک بہترین تعلیم یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں لوگوں کو ان کے لیے ٹھنڈی کا انتظام کیا جائے، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہا ہے دوسرے کے لیے پسند کرے۔ ایک روایت میں ایمان کی بات بیان کی گئی،
کوئی مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، موسم گرما میں اس چیز کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے. ایسے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، اور ایسا خیال کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے مال میں اور بھی اضافہ کرتا ہے اور برکتیں عطا کرتا ہے. نمبر 5، پانی، سایہ دار درختوں کی حفاظت کریں. پانی کی حفاظت اس موسم میں ضروری ہے اور درختوں کی حفاظت ضروری ہے. درختوں سے، پانی سے ہم انسان بہت زیادہ فائدے اٹھاتے ہیں، اور اتنے فائدے کہ اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے یہ 2 نعمتیں ایسی رکھی ہیں جس کے ہم ہمیشہ سے محتاج ہیں. ایک ہے پانی، جو کہ لاکھوں روپیے کی مشروبات اس پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ لاکھوں روپے رکھ کر کچھ مشروبات پی لیں، لیکن پانی جو آپ کی پیاس بجھاتا ہے وہ کام وہ مشروبات نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے اس کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے. لہذا اس موسم میں ویسے بھی شدت گرما کی وجہ سے، تو سورج کی تپش کی وجہ سے پانی کم ہو جاتا ہے، زمینیں سوکھ جاتی ہیں. تو ایسے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ پانی کی حفاظت کی جائے، سایہ دار درختوں کی حفاظت کی جائے. درختوں کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ ان ایام میں ان درختوں کو پانی پلایا جائے، ان ایام میں درختوں کو سیراب کیا جائے، تاکہ اس کے سائے سے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں، ہم خود فائدہ اٹھا سکیں. اور اس کی حفاظت میں دوسری بات یہ ہے کہ اس درخت کے سائے میں آدمی قضائے حاجت نہ بیٹھے، پیشاب پاخانے کے لیے نہ بیٹھے. کیوں؟ یہ سایہ دار درخت ہے، لوگوں کے فائدے کی چیز ہے. ایسے میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی جا کر وہاں پاخانہ کر دے، پیشاب کر دے، تو لوگ وہاں آ کر بیٹھنے سے کراہت محسوس کریں گے، اس سائے سے فائدہ اٹھانا کراہت محسوس کریں گے. لہذا وہ درختوں سے دور رہ کر اپنے آپ پر تکلیف برداشت کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اہم بات بیان فرمائی ہے، جس کو امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، جس کو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاث، اے لوگوں 3 لعنت والے کاموں سے ڈرو، 3 لعنت والے کاموں سے بچو، 3 لعنت والے کاموں سے دور رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو صحابہ موجود تھے، انہوں نے سوال کیا وَمَا الْمَلَاعِنَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 کام جو لعنت والے ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی درخت کے سائے میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، یا پھر لوگوں کے گزرنے والے راستے میں پاخانہ پیشاب کرے، یا پھر پانی جو فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، تالاب ہے یا کوئی چھوٹا پانی کا حوض ہے، اس میں آدمی پیشاب کر دے. یہ 3 کام ایسے ہیں جس پر کرنے والے پر لعنت نازل ہوتی ہے، اور وہ لعنت انتہائی خطرناک چیز ہے جو انسان کو اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیتی ہے. لہذا مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. پانی کی اور درختوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے. نمبر 6، اللہ سے جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ طلب کرنا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. اور جب تک آدمی اللہ سے جنت کا سوال کرتا رہے گا، جہنم سے پناہ طلب کرتا رہے گا، تو اس کا ایمان سلامت ہے. آدمی یہ چیز چھوڑ دے تو ایمان میں کمزوری آ گئی، اس کا یہ مطلب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی میں ایک روایت نقل فرمائی ہے، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیتے ہوئے صحیح الترمذی میں حدیث نمبر 2570 پر 2 کے تحت نقل فرمایا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، تو جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما. کون کہہ رہی ہے؟ جنت خود اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرتی ہے. اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم کہتی ہے
اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس بندے کو تو میری آگ سے بچا، یعنی مجھ میں داخل کرنے سے بچا۔ تو معلوم یہ ہوا موسم گرما ہو یا دوسرا موسم، 3 مرتبہ جنت کا سوال کرنا، 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرنا اللہ رب العالمین سے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس میں ایمان کی حفاظت ہے۔ اب دیکھیے گرمی کے دن ہے، گرمی بہت سخت ہے، تو ایسے میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس گرمی کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے یہ غور و فکر کرنا ہے کہ دنیا کی گرمی جو 40-45 کے وزن پر اس طرح ہے، جبکہ جہنم کی گرمی کیسی ہوگی، اس کی شدت کیسی ہوگی، اس کی آگ کیسی ہوگی، اس بات پر غور و فکر کریں گے تو خود بخود آدمی جہنم سے پناہ اللہ رب العالمین سے طلب کرے گا اور جنت کا سوال کرے گا۔ میرے بھائیوں، نمبر 7 ہے دھوپ سے بچیں۔ گرمی کے ایام میں دھوپ سے بچنا چاہیے، کیونکہ آدمی مسلسل دھوپ میں رہے تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ السلسلہ الصحیحہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائے جس کو 304 کے تحت نقل فرمایا ہے۔ قیس بن ابی حازم ایک صحابی کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے والد گرامی نے مجھ سے یہ بات بیان فرمائی، میرے ابا ایک مرتبہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ابا کہہ رہے ہیں انا قاعد فی الشمس، میں دھوپ میں سورج کی تپش میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور حکم دیا تحول الی الظل، تحول الی الظل، اے اللہ کے بندے سائے کی طرف آ جا، سائے کی طرف، چھاؤں میں آ جا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں بیٹھنے سے منع کیے ہیں۔ یہاں پر میں ہمارے نوجوانوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، پیارے نوجوانوں، یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس جوانی میں کچھ احساس نہیں ہوتا، گرمی کتنی بھی کیوں نہ ہو آپ کا یہ جسم برداشت کر سکتا ہے، قوت برداشت جوانی میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بے احتیاطی کے ساتھ گرمی میں نکل جائیں، صحت خراب کریں، اللہ کی اس امانت میں خیانت کریں، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے گاڑیاں چلا رہے ہیں تو بغیر صحت کا خیال کیے ہوئے عام طور پر گرمی کے ایام میں نکل رہے ہیں، 200 100 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں، کہیں ٹور کے نام پر، کہیں اور نام پر، کہیں اور نام پر۔ سفر ضروری ہے تو سفر ضرور کیجیے، لیکن احتیاطی تدابیر، اس کے لیے اسلامی تعلیمات جو بیان کیے گئے ہیں وہ اپنائیں، کیونکہ اس میں اجر و ثواب بھی ہے، ایمان کی حفاظت بھی ہے اور صحت کی حفاظت بھی ہے۔ تو بہت سے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے، ایسا نہ کریں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کی شدت سے بچتے ہوئے اپنے سر پر کپڑے کا بھی استعمال کیا ہے۔ ایک موقع پر سفر چل رہا تھا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اپنا کپڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ دیے ہوئے ہیں، اس حال میں کہ آپ حالت احرام میں تھے۔ معلوم یہ ہوا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ گرمی دھوپ کی شدت میرے نبی کو تکلیف پہنچائے، آپ کی صحت کو کچھ اثر انداز کر دے، اس لیے صحابی کی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا گرمیوں میں سر ڈھانکنا چاہیے، ٹوپی پہنے یا کیپ پہنے، کوئی کپڑا ڈالیں، یہ گرمی سے احتیاطی تدابیر ہیں، بچنے کی تدابیر ہیں اور یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہیں۔ اور اسی طرح آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، آنکھوں کی حفاظت کیجیے، جب گرمی سخت ہوتی ہے آنکھوں پر بڑا اثر پڑتا ہے، اس کے لیے خصوصی آلات استعمال کیجیے، جیسے چشمے ہیں، اینک ہیں، اچھی کوالٹیز والے جو آنکھوں کو راحت پہنچا سکے، ایسی چیزیں ان ایام میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ نمبر 8 تربوز کا استعمال کریں، تربوز جس کو ہم پچکایا کہتے ہیں تیلگو میں، تربوز کا زیادہ استعمال کریں، کیوں؟ یہ پھل اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ بعض محققین نے بیان کیا کہ اس پھل کے اندر 92% پانی ہوتا ہے اور یہ پانی ان دنوں میں انسان کے صحت کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس پھل کے اندر محققین نے بیان کیا وٹامن یہ ملتا ہے، وٹامن B1، وٹامن B5، وٹامن B6، اسی طرح وٹامن 6 اور اسی طرح بہت سے فائدے اس میں ملتے ہیں، لہذا تربوز کا استعمال کریں، کثرت سے استعمال کریں۔ اور یہ بات صرف صحت کی نہیں بلکہ اجر و ثواب کی بھی بات ہے۔
کوئی اس کو سنت سمجھ کر کھائے تو اس پر بھی ثواب ملے گا. کیوں؟ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل البطیخ بالتمر بالرطب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربوز پکی کھجوروں کے ساتھ کھایا کرتے تھے. اور اسی حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے اور کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے توڑتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس میں ایک فائدہ معلوم ہوا، موسم گرما میں یہ پھل آپ کو ہر جگہ دستیاب ہوگا، ہر جگہ ملے گا، لہذا اس کو خود بھی کھائیں، خاص کر کے گھر میں خواتین کو کھلائیں. عورتیں اکثر گرمی کی زیادہ شکار ہوتی ہیں، بچوں کو کھلائیں، بچے گرمی کے شکار رہتے ہیں، تو ایسے میں اس پھل کا استعمال کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے. نمبر 9، حد سے زیادہ گرمی پڑ جائے تو نماز ظہر اور نماز جمعہ تاخیر سے پڑھنے کی اجازت ہے. یعنی جب ٹھنڈا ہو جائے، کچھ سایہ آ جائے تو اس وقت نماز ظہر اور جمعہ پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں پر ایک بات میں بیان کرتا چلوں، آدمی اس حدیث کو، یہ صحیح بخاری میں دونوں طرح کی روایتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کی وجہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے سے روکا. ظہر میں کہا کہ تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو، ٹھنڈا ہونے دو، انتظار فرمایا. پھر جب تھوڑا ٹھنڈا ہوا پھر اس کے بعد نماز ظہر ادا کی گئی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور صحیح بخاری میں ایک روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو تھوڑا تاخیر سے پڑھائے تھے گرمی کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابیات جب آ رہی ہیں، گرمی سخت ہے، تو ایسے میں ان کے لیے آسانی کرتے ہوئے، اس گرمی کے نقصانات سے بچاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خیال کیا ہے. تو یہاں یہ بات میں بتاتا چلوں، ان احادیث کو لے کر کوئی آدمی نماز ظہر اور جمعہ کی نماز کو الگ سے انفرادی طور پر پڑھنا اپنے اوپر واجب کر لے، یہ تو درست نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا اس کے اوپر جماعتوں کے جو ذمہ دار ہیں انہیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب گرمی بڑھ جائے تو اس کی سہولت شریعت میں ہے کہ وقت بدل دیا جائے، لوگوں کی سہولت اس میں پیدا کی جائے. تو اسی طرح نمبر 10، گرمی کے دنوں میں ٹھنڈا لباس پہننے کی کوشش کریں. لباس دیکھیے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو جنت میں بھی رکھا ہے. آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جنتی لباس پہن کر تھے، اور شیطان کے ورغلانے میں جب آئے تو جنت کا لباس ان سے اتار لیا گیا. تو لباس اللہ کی نعمت ہے. تو ایسے میں مجھے اور آپ کو گرمی کے ایام میں ایک احتیاطی تدبیر یہ برتنی ہے کہ لباس ایسا پہنے جو آدمی کو ٹھنڈک پہنچاتا ہو. بعض کپڑے، بعض لباس گرمی پہنچانے والے ہوتے ہیں، یہ پہننے سے منع نہیں ہے لیکن نقصان ہے. نقصان کیا ہے؟ سکن کی پرابلمز آ سکتی ہیں، جلد کی بیماریاں، خارش یعنی کھجلی، خروش وغیرہ پیدا ہو سکتی ہے. ایسے وقت میں بچتے ہوئے ٹھنڈا لباس استعمال کریں، اور یہ بھی اسلام کا ایک اہم عنصر ہے. اور اسی طرح لباس پہننے کے بعد اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ پسینے کی بدبو سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں. عام طور پر نمازوں میں ہم ایسے لباس پہن کر آتے ہیں جو 2 3 بلکہ 4 دنوں کے ہوتے ہیں. وہ لباس کم، چمڑا زیادہ نظر آتا ہے، یا پھر لباس کم، دنیا کا نقشہ زیادہ نظر آتا ہے. تو ایسا لباس لے کر نماز کے لیے جب آئے ہیں، آزو بازو مسلیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، یا پھر گھر میں بوڑھے ماں باپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. چھوٹے بچے آپ کے گود میں آ کر بیٹھتے ہیں، کھیلتے ہیں، آپ اس حالت میں ان کو قریب لیتے ہیں تو اس لباس کی وجہ سے وہ بچوں پر انفیکشنز آ سکتے ہیں. لہذا اسلامی تعلیمات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پسینے کا خاص خیال رکھیں، اس سے کسی کو تکلیف نہ دیں. پسینہ زیادہ ہو جائے تو غسل کر لیا کریں. نمبر 11، حد سے زیادہ ٹھنڈا پانی اور مشروبات، کول ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس، ان چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں، نقصان کی طرف لے جاتے ہیں. موسم گرما میں اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، موسم سرما ٹھنڈی کے موسم میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے سے منع فرمایا ہے، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. ایسے میں جب یہ چیزیں اگر نہیں پینا ہے تو کیا کرنا ہے؟ لیمو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیمو کا پانی پیا جائے. کھیرا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان دنوں میں ان کو بکثرت استعمال کیا جائے.
ایسے پھل ایسی سبزیاں جو پانی سے بنی ہوئی ہوں یا پانی میں وہ اگتی ہوں، اس سے ان دنوں میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں، ان کا زیادہ استعمال کیا جائے۔ نمبر 12، مزدوروں اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ان ایام میں مزدوروں کا بھی خیال کرنا ہے، جو لیبرز ہیں، محنت و مشقت والا کام کرتے ہیں، ایسے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ایک بات یہ ہے کہ انہیں ان کے معاوضے سے کچھ بڑھ کر دینا بھی ایک طرح کا حسن سلوک ہے۔ 400-500 روپیے دن کی مزدوری دینا ہے، اس پر 600 روپیے کر دیجئے، 700 روپیے بڑھا کر دیجئے، یعنی 100-200 روپیے بڑھا کر دینا ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، کیونکہ اس تپش میں ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو وہ بندہ کر رہا ہے۔ تو مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ثواب کا کام ہے، اور اس میں ایمان میں اضافے کی بھی بات ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیو، حسن سلوک کا ایک مطلب یہ بھی ہے مزدوروں کو ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اجرت دینا۔ مزدور محنت کیا، اس کے بدن پر پسینہ ہے، وہ پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دی جائے، یہ حسن سلوک ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے مزدوروں کے ساتھ الگ ہی رویہ کرتے ہیں، جو کہ اسلامی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، انہیں پانی پلائیں، کھانے کی چیزیں ان کو فراہم کریں، یہ ساری تعلیمات اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ آپ احساس کر کے دیکھیں، ان ایام میں میں پیاسا رہوں، آپ پیاسے رہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم تو منہ کھول کر ماں باپ سے پوچھ کر پانی پی سکتے ہیں، بیوی سے پانی لے کر پی سکتے ہیں، خود جا کر بھی پانی پی سکتے ہیں، لیکن جانور بات نہیں کر سکتے، اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتے۔ ایسے میں انسانوں کے اندر اللہ نے یہ انسانیت رکھی ہے کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص پیاسے کتے کو پانی پلایا، جبکہ وہ بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا گنہگار، صرف ایک کتے کو پانی پلایا، اس کی شدت والی پیاس بجھا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اس عمل نے اس آدمی کو جنتی بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں، ان ایام میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ ہمارے اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ اور اسی طرح آخری انتہائی اہم بات یہ کہ ان ایام میں ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو ان ساری عبادتوں پر بھاری ہے، اور وہ عبادت کیا ہے، وہ نیکی کیا ہے، معلوم کرنے کے لیے اگلے جمعہ آپ کو آنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے ایمان کی، اپنے صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری بدحالیوں کو ہم سے نجات عطا فرمائے، بلکہ ہمیں خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صحت میں عمدگی پیدا فرمائے، ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے ان موسموں کو بابرکت بنائے۔ نفع و نقصان کا مالک تو اللہ ہی ہے، اللہ تعالی ہمیں ہر موسم سے فائدہ اٹھانے والے بنائے۔ اللہ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، جہنم سے اللہ ہم پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں جہنم سے آزاد فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، درگزر فرما، مزید عمل صالح کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔